بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم عربی زبان کے 4 الفاظ عالم، علام، علیم اور اعلم کا فرق سمجھیں گے۔ یہ چاروں الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور چاروں کا مطلب ہے علم والا، جاننے والا، لیکن ان چاروں میں فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو ایک ایک کر کے ان میں سے ہر ایک کو سمجھتے ہیں اور آیت میں اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پہلا لفظ ہے عالم۔ یہ اسم فاعل ہے اور اس کا ترجمہ ہے جاننے والا۔ جیسے صابر صبر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، ایسے ہی عالم علم والا، جاننے والا۔ قرآن کریم میں دیکھیں یہ لفظ آیا ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول آپ نے سنا ہی ہوگا، علم الصرف کے اندر اسماء مشتقات میں سے ہے اور کسی کام کے کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم فاعل۔ اس کے اندر عموم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کرنے والا ہے یا کم کرنے والا ہے یا کیا کس نوعیت کے ساتھ کم کرنے والا ہے، یہ ایک مطلق لفظ ہے۔ دوسرا لفظ ہے علام۔ علام کا مطلب ہے خوب جاننے والا۔ یہ اسم فاعل سے تھوڑا اوپر کی کیٹیگری کا لفظ ہے اور اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، اور اس میں مبالغہ جو ہوتا ہے اس میں اسم فاعل والا مطلب ہوتا ہے لیکن مبالغے کے ساتھ، یعنی زیادتی کے ساتھ، اس کے اندر وہ کام زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں انک انت علام الغیوب، اس کا ترجمہ ہے یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ تو اب علام الغیوب، غیوب کا تو مطلب ہے چھپی ہوئی باتیں، اور علام کا مطلب ہے بہت زیادہ، بہت اچھے طریقے سے جاننے والا۔ عالم کا تو مطلب ہے جاننے والا، لیکن علام کا مطلب ہے اچھی طرح جاننے والا۔ اس کے آگے ہا بھی لگتا ہے اور اس علامہ لفظ بنتا ہے۔ علامہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم اقبال مرحوم کے شروع میں بھی علامہ کا لفظ لگاتے ہیں، علامہ اقبال مرحوم، کیونکہ انہوں نے علم اور فکر کے حوالے سے جو محنت کی تھی اس اعتبار سے ماشاءاللہ وہ بہت اوپر کے تھے اور بہت اونچے مرتبے پر فائز تھے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک علامہ تھے۔ اور علامۃ الدہر کی اصطلاح بھی آپ نے اردو میں سنی ہوگی۔ تو علامہ کا مطلب ہوتا ہے علام، اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس علیم۔ علیم کا مطلب ہے، ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں دائمی علم رکھنے والا، اور خوب جاننے والا بھی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور جتنے علم والے ہیں، کل ذی علم، جتنے علم والے ہیں، ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آیت کے ترجمے کے اعتبار سے آپ کو لفظ علیم کو سمجھنا تھوڑا ہو سکتا ہے مشکل ہو۔ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کام کے اعتبار سے وہ کرنے والا کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہو تو اس وقت اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جھاڑو لگانے والا ہے، لیکن ایک آدمی کا کام ہی جھاڑو لگانے کا ہو تو اس کے لیے وہ جو وصف آئے گا جھاڑو لگانے والا، وہ اس کے اندر ایک دائمی صفت ہے۔ ایک آدمی ویسے ہی کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم قاری کہہ سکتے ہیں، پڑھنے والا۔ قاری کا مطلب ہے، قاریون کا مطلب ہے پڑھنے والا۔ ایک آدمی بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ پڑھنے والا ہے، یہ قاری ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کو بہت احسن طریقے سے پڑھتا ہے، تو اب یہ جو قاری ہے قرآن کریم کو احسن طریقے سے پڑھنے والا، اس کے اندر قراءت کا وصف دائمی طور پر ہے۔ یہ چل پھر رہا ہو، یہ سو رہا ہو، یہ بیٹھا ہوا ہو، یہ قاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ
اسم فاعل کے مقابلے میں صفت مشبہ کا جو لفظ آتا ہے جو کہ علیم ہے، علیم صفت مشبہ ہے، تو علیم کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کے اندر علم جو ہے نا وہ دائمی طور پر ہو، اور ایک آدمی کو کوئی بات پتہ چل گئی تو وہ ہم کہیں گے یہ عالم ہے اس بات کا، لیکن ایک آدمی دائمی طور پر صفت علم سے مزین ہے تو وہ علیم کہلائے گا۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو علیم ہے تو وہاں تو پھر علم کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو علم کی اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ تو تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اللہ کے علیم ہونے کا مطلب تو ہوگا سب کچھ دائمی طور پر جاننے والا، ہم اس کو خوب اچھی طرح جاننے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بندوں کی طرف جب یہ صفت ہوگی تو کسی ایسے بندے کی طرف ہوگی جو کسی صفت میں ماہر ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس چیز کا علیم ہے، یعنی بڑا ماہر ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، چاہے یہ سو رہا ہو چاہے یہ جاگ رہا ہو، یہ اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، یہ والا کام کرنے میں یہ بہت ماہر ہے، یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے اس کام کو، تو اس کے لیے پھر علیم کا لفظ آئے گا۔ چوتھا بڑا دلچسپ لفظ ہے اعلم۔ قرآن کریم میں عالم استعمال ہوا ہے، بکثرت استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ عالم جو ہے عربی گرامر کی روح سے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ فعل مضارع کا صیغہ بھی ہے، یعلم یعلمانی والی جو گردان ہے اس کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں جانتا ہوں، اعلم۔ قرآن کریم میں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تو یہ تو ہو گیا عالم فعل، یہ وہ والا نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم تو صفت علم جس کے اندر ہو اس کے لیے جو چار لفظ ہیں عالم، علام، علیم اور عالم، تو وہ جو عالم ہے وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ عالم فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل ہے یہ، اور وہ عالم اسم ہے، اور اسم تفضیل اس کا نام ہے اعلم۔ اب اسم تفضیل جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ کرنے والا، اعلم کا مطلب ہوگا زیادہ جاننے والا، تو پھر یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، کسی کی بنسبت کچھ لوگوں کی بنسبت زیادہ جاننے والا یا تمام لوگوں کی بنسبت زیادہ جاننے والا۔ تو اگر کچھ لوگوں کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہے تو ہم اس کو تفضیل بعض کہتے ہیں، اس کو آسان اردو میں آپ کہیں نسبتاً زیادہ کرنے والا، اور اگر تمام لوگوں کی بنسبت ہے تو ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں گے سب سے زیادہ کرنے والا۔ تو عالموں کے دو ترجمے ہوں گے اس میں تفضیل کے اعتبار سے، نسبتاً زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا۔ تو نسبتاً زیادہ جاننے والا کے لیے قرآن کریم دیکھیے کیا کہتا ہے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، تو یعنی تم اللہ کی بنسبت زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے۔ اور سب سے زیادہ جاننے والے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو یہاں اکبر بھی یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے ترجمے میں اسی لیے سب سے کا لفظ آتا ہے، کیونکہ جو صفت اللہ میں ہے وہ تو سب کی بنسبت زیادہ ہے، تو وہاں ہم کہیں گے کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ عالم ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون